بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک شہادت کا واقعہ بیان کریں گے اور ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محبت جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام، آپ کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر، لقب ذو النورین، والد کا نام عفان، والدہ کا نام عروہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی اسلام ہی میں ایمان لے آئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان حضرات میں سے ایک ہیں جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی دعوت دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے لیے 2 بار ہجرت کی، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت مدینہ طیبہ کی جانب۔ آپ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی شادی اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے فرما دی، جن کا انتقال مدینہ منورہ میں 9 ہجری میں ہوا۔ سوائے حضرت عثمان غنی کے اور کسی صحابی کو یہ فخر حاصل نہیں کہ یکے بعد دیگرے کسی نبی کی 2 بیٹیاں عقد نکاح میں آئی ہوں۔ اسی مناسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ذو النورین تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اول مہاجرین اور 10 مبشرہ میں سے شمار ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے شامل ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا، اسی لیے آپ کو جامع قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص محبت اور پیار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما رہے تھے۔ ابو جی یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پہلے بیٹھے ہوئے تھے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے رہے۔ لیکن فرماتی ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنڈلی سے کپڑا بھی درست کر لیتے ہیں اور سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ فرماتی ہیں میں یہ منظر دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جی آئے آپ بیٹھے رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی چادر مبارک بھی درست کر لیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم اور ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح میں دینے کے بعد جب یہ دونوں فوت ہو جاتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں، اے عثمان، پریشان نہ ہو، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں تو میں ایک ایک کر کے عثمان تیرے نکاح میں دیتا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بے حد محبت اور پیار کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد اگر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کوئی نیک عمل کرے یا نہ کرے، اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں داخل کر دیں گے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں بھی ہوتا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں خوشخبری جنت کی سنا دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی اپنا نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن تک بھوکے اور پیاسے اپنے گھر میں نظر بند رہے، اپنے گھر میں قید رہے، باغیوں کے محاصرے میں رہے، آپ تک کھانا پینا نہیں پہنچنے دیا جاتا تھا۔ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا وہ جمعہ کا دن تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ روزہ رکھا ہوا تھا۔ اس حالت میں نیند کا غلبہ ہو گیا، سو کر اٹھے تو اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما تشریف فرما ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں عثمان جلدی کرو، ہم تمہارے ساتھ افطاری کے منتظر ہیں۔ آپ کے گھر میں 20 غلام موجود تھے، ان سب کو آزاد کر دیا اور تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ جب اس آیت پر پہنچتے ہیں تو باغی حملہ کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما اور کئی دوسرے حضرات پہرا دے رہے تھے۔ باغیوں نے حملہ کیا، گھر میں گھس آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر کے شہید کر دیا۔ 18 ذی الحجہ جمعہ کے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے۔